اب دیکھیے کہ اللہ حکیم جو ہے وہ ایک حکمت پیش کر رہا ہے کسی بھی جماعت کے لیے. کوئی بھی جماعت، چاہے وہ دنیا کے اندر کوئی بھی جماعت ہوگی، ایک ٹول ہے کہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس ٹول کو اگر آپ حاصل کر لیں، کوئی بھی جماعت اس ٹول کو حاصل کر لے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر نتائج کیا پیدا ہو. دیکھیے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں. اب فلک یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن میں ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال نہیں ہوئے، کشتی کے لیے دو لفظ آئے. ایک لفظ ہے سفینہ، ایک لفظ ہے فلک. تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر قرآن کریم میں سفینہ کا لفظ آئے گا وہاں پر طمانینت آئے گی، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا. لیکن جہاں پر فلک کا لفظ آئے گا وہاں پر طوفان آئے گا، طغیانی آئے گی، ہلچل ہوگی، اور پانی سٹیبل نہیں ہوگا، کشتی سٹیبل نہیں ہوگی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر انسٹیبل سچویشن آئے گی وہاں پر فلک کا لفظ آئے گا، اور جہاں پر سٹیبل کنڈیشن ہوگی وہاں پر قرآن کریم سفینہ کا ورڈ یوز کرتا ہے. اب یہاں پر بھی فلک کا لفظ آیا ہے. اچھا جی، وَجَرَيْنَا وَجَرَيْنَا بِهِمْ، اور وہ چلتی ہیں انہیں لے کر، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، پاکیزہ موافق ہوا کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں اس ہوا کے ساتھ. جاءتها تو آتی ہے ان کشتیوں پر، ریح عاصف سخت ہوا، عاصف وجاءهم الموج، اور آتی ہے ان کے پاس لہریں، من کل مکان ہر جگہ سے، من کل مکان وظنوا انهم احیط بهم، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک گھیر لیا گیا ہے ان کو. دعوا اللہ مخلصین، دعوا اللہ مخلصین، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے. مخلصین اللہ الدین، اس کے لیے عبادت کو، دین کے لیے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ البتہ اگر اب تو نے نجات دے دی ہمیں اس طوفان سے تو یقیناً ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو سب سے بڑا ٹول بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے دعوا اللہ مخلصین. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سے آج کل ویڈیوز بھی ہیں، جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، بحری سفر کرنے والے لوگ، کہ اس میں سوار جتنے لوگ ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے بحری جہاز میں یا کشتی میں، تو اس میں بیٹھے ہوئے تمام تر لوگ موجودہ حالت کے اندر نہ تو کسی سے عقیدہ پوچھتے ہیں، نہ کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، نہ کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رنگ کیا ہے، نہ کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم رہتے کہاں ہو. لسان سے، قومیت سے، مرتبے سے، ہر چیز سے وہ وہاں پر بالکل عاری ہو جاتے ہیں. وہ نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے، پوچھتے ہیں تو صرف یہ کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، تم کس طرف سے اس پردے کو، شیلڈ کو سنبھال سکتے ہو کہ ہم کسی طریقے سے اس کشتی کو بچا سکیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ مخلصین لہ الدین کا لفظ استعمال کر کے آپ اس انتھک محنت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب اس میں سوار 10 لوگ ہوں اور ان کا تعلق مختلف عقائد سے ہو یا مختلف جو بھی جن جن چیزوں پر وہ جو ہے ان کے عقائد ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ان پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے اور جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں زور لگا رہا ہے تو میں کیوں زور لگاؤں، وہ فلاں جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو میں کیوں یہ کروں. وہاں پر وہ 10 کے 10 بندے، 10 کے 10 بندے اتنے خالصتاً انداز میں اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے پانی اس میں داخل ہو جائے کشتی کے اندر، یا میری طرف سے کوئی کمی آ جائے تو پھر یہ سارے ڈوب جائیں گے اور میں بھی ڈوب جاؤں گا. چونکہ ہر انسان کو دوسروں کی موت میں اپنی موت دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور دوسروں کی زندگی میں اپنی زندگی دکھائی دے رہی ہے. آپ ایک پیغام دیکھیں اس صورت کے اندر کہ رب کریم و حکیم جو ہے وہ جماعتوں کو جب اس مقام پر لے آتا ہے کہ جب کوئی جماعت کا ایک رکن کسی انسان کی زندگی میں اپنی زندگی دیکھنے لگے اور کسی کی موت میں اپنی موت دیکھنے لگے،
تو آپ دیکھیے کہ دین کا اخلاص پھر کس مقام پر ہوگا۔ یہ ہوگا مخلصین الہ الدین، کہ وہ پھر اس التزام کے اندر اس قدر خالص ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر وہ مینجمنٹ جو ہے، وہ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے ایک دوسرے کو بچانا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر خالص ہو کر محنت کرتے ہیں، اور پھر اس محنت میں وہ پکارتے ہیں اپنے اللہ کو۔ اور پھر دیکھیے کس قدر کمال بات کی ہے اس میں کہ دعو اللہ مخلصین، تو وہ ایک تو دعا کرتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی، پھر دعویٰ دائر کرتے ہیں، کیوں کہ وہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے محنت کی ہے، دعویٰ دائر کیا ہے، تو پھر اللہ پر جو ہے لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے، اور اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں۔ اس جماعت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی زندگی میں زندگی اور موت میں موت دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہوگی کہ جو دنیا کا دھارا تبدیل کرے گی، یہ وہ جماعت ہوگی کہ جس کی آبیاری جو ہے وہ اس ایمان کے ساتھ کی جائے کہ جس میں ہر انسان کی تربیت اور تعلیم اسے اس انداز میں دی جائے کہ اسے دوسرے انسانوں کی زندگی میں زندگی دکھائی دے اور دوسرے انسانوں کی موت میں اپنی موت دکھائی دے۔ یہ ہے مخلصین اللہ الدین۔ آپ یہ دیکھیے دین کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کہتے ہیں التزام کو، کمٹمنٹ کو۔ لکم دینکم ولی دین، جو کمٹمنٹ تم لوگوں نے کر رکھی ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور جو کمٹمنٹ میں نے کر رکھی ہے وہ میری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ اسی میں ہی جب لفظ عبادہ آ جاتا ہے تو عبادت طرز زندگی کی طرف ریفلیکشن کرتا ہے۔ دین کو بھی آپ طرز زندگی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کمال خوبصورت الفاظ قرآن چنتا ہے اور اس کے مطابق وہ لوگوں کے شعوری غذا فراہم کرتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک جماعت کی تعمیر کے لیے، تکمیل کے لیے قرآن کریم کیا حکمت پیش کرتا ہے۔ ایک ہی آیت کمال کر گئی ہے اس صورت کے اندر، کہ وہ بتاتی ہے کہ دین جو ہے اس کے اندر اخلاص کس قدر ضروری ہے۔ اور اخلاص میں نے عرض کیا کہ مصیبت کے وقت تو کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارے عقائد کیا ہیں، تم رہتے کہاں ہو، تم گورے ہو، تم کالے ہو، تم چھوٹے ہو، تم بڑے ہو، تمہارا منصب کیا ہے، خاندانی نسب و نسب، یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بالکل ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر مصیبت کے وقت مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے بچا جائے، نہ کہ خود بچا جائے بلکہ دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ تو وہ مخلص ہو کر، خالص ہو کر اس کشتی کے اندر ہر انسان زور لگاتا ہے۔ قرآن نے مثال دیکھی آپ کیسی دی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے خشکی میں اور تری میں تم لوگوں کو۔ تو اب یہی سچویشن اگر خشکی میں آ گئی ہے، آپ کسی سمندر میں نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ٹائٹینک جو صبح دوپہر شام ہمیں ڈبو رہا ہے، جسے ہم معیشت کا ٹائٹینک کہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تری اور خشکی کے اندر، تری کے اندر آپ وہ ہو گیا، خشکی کے اندر بھی تو دیکھیے کہ یہ معیشت کا ٹائٹینک بھی ڈوب رہا ہے۔ کیا اس میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی جماعت موجود ہے کہ جو دوسروں کو بلا ان کے عقائد پوچھے، بلا ان سے لسان پوچھے، قوم پوچھے، ان کے کسی کو کسی یہ فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ڈوبیں گے اور پھر میں بھی ڈوب جاؤں گا؟ لیکن یہاں پر ہمارا طرز فکر جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ خشکی پر ہمارا طرز جو ہے وہ طرز مختلف ہے، اور تری میں جب ہم جا کے پھنستے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ جی اب، تو وہاں پر قرآن کریم نے مثال دی ہے بڑی خوبصورت، اور اس نے کہا ہے مخلصین اللہ الدین، تو پھر وہ جو کمٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ خالص ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جماعت وہ ہوگی جو کمٹ کرے گا اس کے لیے وہ خالص ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بات اپنی منہ سے نکالے اور پھر اس کے پر سٹینڈ نہ کرے۔ یہ جماعت کا ایسا کوئی بھی بندہ کسی جماعت کے اندر کام نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقی دوسروں کی تو ہم بعد میں بات کریں گے، یہ ہماری QWS کے لیے بھی بہت بڑی ایک نصیحت ہے اور آپ ایڈوائس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ایسے لوگ عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہم جو کور کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کریم ایسے کردار ادا کرے کہ ہم عطا کرے کہ جس سے ہم کسی دوسرے کے لیے مثال بن سکیں کہ دیکھیں یہ جناب ان لوگوں نے اس کشتی کو بچایا ہے، یہ دیکھیے ان لوگوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، انہیں لوگوں کی زندگی میں زندگی اور لوگوں کی موت میں اپنی موت دکھائی دیتی ہے۔ اس میں ہمارا بہت بڑا کردار بنتا ہے تاکہ دوسرے بھی لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس طرف آئیں۔